اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں میں فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی ہی آزمائش تھی۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلہ وار مطالعہ قرآن کے سلسلے میں ہم نے سورہ الاعراف کی 139، 140 اور 141 نمبر آیات کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں ذکر تھا کہ بنی اسرائیل کو جب غلامی سے آزادی ملی، جب فرعون کے عذاب سے ان کو نجات ملی اور وہ سمندر کو کراس کر کے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں ایک بستی میں لوگوں کو مورتیوں کو اور بتوں کو پوجا کرتے دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ایسی ہی مورتیاں ہمارے لیے بھی بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم ابھی تک انہی جہالتوں میں، اسی گمراہی میں اور اسی سرکشی میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے تمہیں اللہ نے بدترین قسم کی ذلت میں مبتلا کیا تھا اور فرعون کی غلامی میں تم چلے گئے تھے؟ ناظرین، اللہ کا یہ قانون اور یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنی سرکشی کی حدود کو پار کرتی ہے تو پروردگار عالم کا انتقام کا اور سزا کا وقت آتا ہے، اور اس قوم کو وہ اس جرم کی سزا ضرور دیتا ہے، تاکہ اگر وہ سنبھل سکے تو، ورنہ پھر اس کو برباد کر دیا جاتا ہے، جیسے فرعون برباد ہوا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل کو بھی جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا تمہارے لیے دوسرے معبود تلاش کروں جن کی تم بندگی کرو، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے
جس نے تم کو بدترین غلامی سے نجات دلائی، اور ایسی غلامی جس میں تمہاری نسل کشی ہو رہی تھی، تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تمہاری بچیوں کو لونڈیاں اور غلام بنایا جا رہا تھا، اور اس میں تمہارے لیے بدترین ذلت تھی اور ایک بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے تمہیں ساری دنیا کی قوموں پر فضیلت دی، اور فضیلت اس وجہ سے دی کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ کے پیغام کو قبول کیا اور سیدھے راستے پر چلنے کا اقرار کیا۔ لیکن جیسے ہی تمہیں آزادی ملی، تم نے نہ صرف یہ کہ اپنے اس وعدے کو جو عہد تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا اس کو بھول گئے، جس طرح تمہاری پہلی نسلیں بھولی تھی کہ جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، اور جو اللہ کی طرف سے ہدایات نازل ہوئی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور کسی حالت میں بھی اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر بندوں کی غلامی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح سے ہم قوموں کو آزماتے ہیں، ہمارا طریقہ اور قانون ایک ہی ہے تمام قوموں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی فرما بردار بنتی ہیں، وہ سرکشی سے باز آتی ہیں، شرک اور کفر سے اور بدعات سے توبہ کرتی ہیں، ایمان کی طرف پلٹتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ان کو فضیلت عطا کرتا ہے، کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے، دنیا میں ان کو حکمران بناتا ہے، خلافت عطا کرتا ہے۔ لیکن پھر جب وہ گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا وہ قانون پھر حرکت میں آتا ہے، اور ان کے اوپر اس سے بدترین لوگ مسلط ہو جاتے ہیں جو ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جیسا آج یہ مسلمان امت ہے جو کلمے کا اقرار بھی کرتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو داتا اور دستگیر بناتی ہے، اور پھر ان کے جھنڈے لگاتی ہے، پھر ان کے یوم مناتی ہے، اور اس طرح سے اپنی دینداری کا جو جھوٹا بھرم ہے اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ 1,30 کروڑ یا 1,50 کروڑ ہونے کے باوجود دنیا کی قوموں کے لیے یہ ترن والا بن گئے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام غریب ہو جائے گا جیسا اس کو پہلے کوئی جاننے والا نہیں تھا، پھر یہ غریب ہو جائے گا۔ تو فرمایا، پوچھا گیا کہ کیا مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی؟ فرمایا مسلمانوں کی تعداد تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوگی، لیکن ان کی حیثیت سمندر کی جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، ان سے کوئی گھبرائے گا نہیں۔ ساری دنیا کی قومیں ان کے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کوئی مرغن کھانے پر کوئی جماعت ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ نے قانون سب کے لیے ایک ہی بنایا ہے، ہمارے لیے بھی یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم آج بھی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو پروردگار عالم ہمارے ان بربادی کے، ان مسکنت کے، ان آزمائش کے دنوں کو ہمارے لیے پھیر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قوموں اور ملکوں کے لوگ اگر ایمان لے آتے اور شرک سے باز آ جاتے تو ہم ان کو زمین کے اوپر اور آسمان اور زمین سے رحمتوں کی بارش کر دیتے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کو اپنی بات، اپنے میسج کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے اوپر غور کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔